بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1920 ہے اور آج سورۃ الجاثیہ مکیہ کی تفسیر کا آغاز ہم کر رہے ہیں، اور سورۃ الجاثیہ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما يبث من دابة آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، حامیم حامیم تنزیل الکتاب، اتارنا کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہیں، العزیز جو نہایت غالب، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات، بلا شبہ آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین مومنوں کے لیے، وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں، وما اور ان میں بھی جو یبث پھیلاتا ہے، من دابہ جانداروں سے، آیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یوقنون یقین رکھتے ہیں، واختلاف اور بدل بدل کر آنے جانے میں، اللیل والنہار رات اور دن کے، وما اور اس میں جو انزل اللہ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، من رزق رزق، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا بھی اس کے ذریعے سے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وتصریف الریاح اور پھیرنے میں ہواؤں کے، آیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یعقلون عقل رکھتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے، جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین کریں۔ نیز رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اللہ نے آسمان سے رزق کا جو ذریعہ اتارا، پھر اس زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی اس میں، اور ہواؤں کی گردش میں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ ان 5 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے۔ دوسری بات، جو اللہ بڑا اقتدار کا بھی مالک اور حکمت کا بھی۔ تیسری بات، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ چوتھی بات، خود تمہاری یعنی انسانوں کی پیدائش میں بھی۔ پانچویں بات، ان جانوروں میں بھی جو اللہ نے اس زمین میں پھیلا رکھی ہیں۔ چھٹی بات، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین کریں۔ ساتویں بات، اس کے علاوہ رات اور دن کے آنے جانے میں بھی نشانیاں موجود ہیں۔ آٹھویں بات، اللہ نے آسمان سے جو رزق کا ذریعہ اتارا، یعنی بارش کے، جس سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کیا، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ نویں بات، ہواؤں کی گردش میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ بزرگان محترم، ان ابتدائی آیات میں انسانوں کو اس قرآن میں غور کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات میں بھی غور کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تاکہ لوگ اس کے ذریعے حقیقت کو پہچان لیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی شروعات میں بھی انہی حروف مقطعات سے اس کا آغاز کیا جن سے پچھلی صورتوں کی ابتدا ہوئی، یعنی حامیم، جس کے معنی اور مطلب کے سلسلے میں پچھلی صورت میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حقیقت سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کہ جس میں غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔
وہ اللہ جس کا اقتدار ساری کائنات پر ہے اور جو بڑی حکمت والا ہے کہ کون سا فیصلہ کس کے لیے مناسب ہے، یہ بات وہی جانتا ہے۔ چنانچہ اس نے آسمان و زمین پیدا کیے اس لیے کہ اگر کوئی سچے دل سے ایمان لانے کی نیت سے ان کی بناوٹ میں، یعنی زمین اور آسمان کی بناوٹ میں غور و فکر کرے گا کہ کس طرح اس نے اس آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، اور کس طرح اس نے اس آسمان میں چاند، سورج، ستارے، سیارے بنائے، اور کس طرح اور کہاں سے اس آسمان سے بارش بس ہوتی ہے، اور کس طرح اس زمین سے پانی نکلتا ہے، اور کس طرح اس زمین سے مختلف قسم کی درخت اور پودے اگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یقیناً اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ کسی عظیم مالک کی کاریگری ہے کہ اس کے علاوہ کسی میں یہ قدرت نہیں کہ وہ ایسی تخلیق کر سکے۔ مومنوں کی قید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس لیے لگائی ہے کہ ان کے مزاج میں ماننے اور حق کی بات کو قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا ذکر یہاں بطور خاص کیا گیا کہ اور جو بے ایمان ہوتا ہے وہ کبھی سامنے والے کی بات کو ماننے کا جذبہ نہیں رکھتا، حالانکہ وہ بات کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو، اور وہ انا میں پڑا رہتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر حق کو ماننے اور اسے تسلیم کرنے کا جذبہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کے علاوہ اگر تم اپنی ذات میں غور کرو گے کہ مجھے اللہ نے کس طرح پیدا کیا کہ میں صرف ایک گندے پانی کا قطرہ تھا کہ اس قطرے سے مجھے ایک بہترین شکل دی، ایسی آنکھ بنائی جو دوسروں کی آنکھ سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا میں کھربوں انسان موجود ہیں مگر کسی کی آنکھ کا ریٹینا دوسرے کی آنکھ سے میل نہیں کھاتا۔ کس طرح اس نے میرا چہرہ بنایا کہ کسی اور کے مشابہ بھی نہیں ہے، حالانکہ سب کی آنکھ بھی اسی جگہ ہے، سارے انسانوں کے ناک، کان، منہ وغیرہ سب اسی جگہ موجود ہیں، مگر کوئی ہو کسی اور کے مشابہ نہیں۔ اگر اس بات پر بھی انسان غور کر لے تو اسے رب ذوالجلال کے وجود پر یقین آ جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے ارد گرد چلتے پھرتے جانوروں پر بھی غور کر لو کہ ہر جانور دوسرے جانور سے مختلف ہے، اور ہر جانور کی خاصیت دوسرے جانور سے مختلف ہے، یہ بھی اسی رب کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ ان حقائق کو دیکھ کر اگر کوئی یقین کرنے والا ہوگا تو یقیناً وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آسمان کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو کس طرح تم پر دن آتا ہے اور پھر رات آتی ہے، کبھی تو یہ رات لمبی ہوتی ہے تو کبھی دن کم ہو جاتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صرف دن ہی دن ہو رات نہ آئے، یا صرف رات ہی رات ہو اور دن نہ آئے۔ یہ نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اس آسمان سے رزق کا نزول ہوتا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے، وہ بارش جب زمین پر گرتی ہے تو اللہ کے حکم سے تمہارے لیے وہ زمین غذائیں اگاتی ہے جسے تم کھاتے ہو۔ اس بارش کے زمین پر گرنے سے پہلے تو زمین کا حال یہ تھا کہ وہ بنجر پڑی ہوئی تھی کہ تمہیں ایک لقمہ تک میسر نہ تھا، مگر جیسے ہی اس بارش کا نزول ہوا اسی بنجر زمین پر درخت اور کھیتی اگ گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے جو ہوائیں چلتی ہیں ان میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی قدرت اور اس کے وجود کی پہچان اس طور پر ہوتی ہے کہ کبھی تو وہ ہوائیں انسان کے لیے راحت ہوتی ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو انسان اس سے راحت، سکون اور آرام محسوس کرتا ہے، لیکن اگر وہی ہوائیں تیزی کے ساتھ چلنے لگیں تو انسان خوف و دہشت کے مارے گھروں میں چھپ بیٹھتا ہے۔ چیز تو ایک ہی ہے مگر وہی چیز راحت کا سبب بھی بنتی ہے اور خوف اور دہشت کا بھی۔ ایک ہی چیز میں ان دونوں صلاحیتوں کا ہونا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ الغرض ایمان لانے کے لیے بہت ساری نشانیاں اس دنیا میں موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا ایک رب موجود ہے۔ اگر کوئی ایمان لانے کی نیت سے اس پر غور کرے گا تو یقیناً وہ ایمان لائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو یوں بیان کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے بدلنے میں، اور سمندر میں انسان کے نفع والی چیزوں کو لے کر چلنے والی کشتیوں میں، اور آسمان سے نازل ہونے والی بارش میں کہ جس بارش سے وہ رب اس زمین کو بعد اس کے کہ وہ مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور زمین پر چوپائے پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلنے اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر بادل کے گشت کرنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ سبحان تیری قدرت ہے یہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔